اہل عرب جاہلیت میں بھی شوق کے شادی بیواہ میں خراج تھے اور اس کی ناک کے انا بنا کر کے انہی یہودیوں سے سود لے لیتے تھے۔ لے لینے کے نتیجے میں جب دے نہیں پاتے تھے من چاہی کھیتوں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ جتنے ہرے بھرے علاقے آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں اور تھے، اس کی وجہ خاص سود ہی رہی ہے۔ آج بھی آپ بڑی محبت سے مکان بنا لیتے ہو، سودی پیسے بنا لیتے ہو اور اپنے اعتبار سے نقشہ پاس کرا لیتے ہو، لیکن جب سود کی مصیبت کا پہاڑ گرتا ہے تو آپ کو بھاگنا ہی نصیب ہوتا ہے، بھاگنا ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں سود کو مٹاتا ہوں اور صدقات کو بڑھوتری کا ذریعہ بناتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے گنہگار کو ناشکرے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہاں جس کو گنہگار کہا ہے، جس کو ناشکرہ کہا ہے، وہی شخص ہے جو سود لینے کے بعد نہ غریب کی غربت کا خیال کرتا ہے، نہ اس کی پریشانی کا خیال کرتا ہے، اس پر سوار ہو کر کے اس کے پورے مال کیا، اس کی پوری جائیداد کھڑا کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس ناطے گنہگار بھی ہے، اور مال جو اللہ نے دیا تھا اس کی ناقدری کرنے کا اللہ اس کو ناشکرہ قرار دیا۔ حاضرین، یہ پہلی دلیل مذمت کی کیا ہے؟ سود سماج میں چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو یا معاشرتی ہو یا اخلاقی ہو، اقتصادی ہو، جس بھی اعتبار سے عام ہے، اس کی مصیبت کا انکار نہیں ہے۔ لہذا ہم سب صاحب جب ایمان ہیں تو یہ مصیبت ہمارے بیچ کہاں سے در آئی؟ سوال اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ مصیبت ہمارے بیچ ہمارے لاشعوری انداز سے آئی۔ پہلے جن کی عمر 60، 50، 40 کے اندر چل رہی ہیں، انہیں پتا ہوگا پہلے سود لینے کا مزاج بڑی بڑی رقموں کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ آج ایک فرج بھی آپ کے سود میں آ رہی ہے، ایک آپ کا واٹر کولر بھی اس طریقے سے سود پہ آ رہا ہے۔ قرضے کی سود کے نظام کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ گھر میں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر تک سارے سامان سود پہ آپ لے سکتے ہو۔ اور یہ ہمارے ایجنٹ، ہمارے مسلم بچے جن کو نوکری پانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی جس میں گھس گئے اور آ کر کے ایجنٹ ہونے کے ناطے خوبیاں ہی بتایا، کمیاں کبھی نہیں بتایا، خوبیاں کبھی نہیں بتایا، اور خوبیاں ہمیشہ بتایا، کمیاں کبھی نہیں بتایا، اور ہم کو اپنے دام میں پھنسا لیا چند ٹکے کے بدلے۔ ہمیں یہ بات بڑے درد کے ساتھ کہی گئی کہ مولانا یہ مردوں کے ساتھ معاملہ تھا، اب مرد تو بہت دور رہے، عورتیں بھی یہ کام کرنے لگیں۔ اور یہ بات تو آج نہیں، سن 18 صدی سے بات ہے۔ کیا ہے کہ یہودیوں نے اپنے تجارت کو عام کرنے کے لیے جب مردوں کی کمی کو محسوس کیا تو آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر کے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے عورتوں کو بھی مارکیٹ میں لا کے کھڑا کر دیا۔ آج ہماری مائیں بہنیں چند پیسوں کے نام پر ملازمت کر رہی ہیں۔ ملازمت کرنے میں وقت سے پہلے ان کو شوق سنگار کرنے کے پیسے اپنے ہاتھ میں آ گئے، پہلے باپ دیتا تھا، اب ہلکی ملازمت کر لیے تو آزادی ملنے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ سماج کا بھی ناک کاٹ رہے ہیں، ماں باپ کا بھی، خاندان کا، اسلام کا بھی تو کٹ ہی رہا ہے۔ اس ناطے اللہ رب العالمین نے اس موقع پر جو آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ کی، اس کو گوش گزار کرنے کے بعد ہم یہی محسوس کریں گے جس طریقے سے بنو عمر بن عمیر کے قبیلے کے لوگوں نے اور بنو مخزوم کے قبیلے بنو مغیرہ نے آپس میں جاہلیت کے دور میں سودی کاروبار کیا تھا۔ جاہلیت کے دور میں سودی کاروبار کیا تھا، اب کرنے کے بعد جب اللہ نے اسلام کی نعمت دے دی، دینے کے بعد بنو مغیرہ سے بنو عمر بن عمیر کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو سودی لین دین کے معاملات تھے آپ کو دینا پڑے گا۔ بنو مغیرہ نے کہا کہ اب اللہ کی توفیق سے ہمیں اسلام مل گیا ہے، اب ہم نہ اس کو نہ کریں گے نہ دیں گے۔ آپس میں بحث بازی ہو گئی۔ اس موقع پر عطاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی تاریخ میں مولوی رحمان صاحب سے کہوں گا
کہ آپ ان کے سوانح حیات کو پڑھ کر کے اپنے کسی درس میں بتا دیجیے گا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن عتاب بن اسید فتح مکہ کے موقع اسلام جیسے قبول کیے تھے، ان کی تاریخ امت کو سننی چاہیے. بہرحال عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھ کر کے ان کے واقعات کو مدینہ بھیجا. ابھی یہ خط نبی تک پہنچ رہا ہے کہ اللہ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو. کتنا اچھا انداز ہے ایمان کا حوالہ دے کر ڈرنے کی بات کہی گئی. ڈرنا، تقوی یا متقی کا جملہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا کام ایک بریکر سے ہو سکتا ہے. جیسے بریکر آنے کے موقع پر ہماری گاڑی آہستہ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے حلال و حرام کی تمیز کی توفیق پانے والے کو ہم متقی کہہ سکتے ہیں. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم صاحب ایمان ہو تو جو سود لوگوں کے پاس رہ گیا اس کو تم چھوڑ دو. ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود لوگوں کے پاس رہ گیا ہے اگر تم صاحب ایمان ہو تو اس کو تم چھوڑ دو. ٹھیک ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنٌ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ رسول کی طرف سے جنگ کے لیے باخبر ہو جاؤ. یہ دوسری دھمکی ہے، ایمان والوں سے ہے. ٹھیک؟ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر اپنے پرانے کمیوں سے توبہ کر لیا ہے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہاری اصل رقم تمہاری ہوگی، اور اصل رقم کی لینے میں نہ وہ تم پر ظلم کریں اور نہ تم ان پہ ظلم کرو. تمہارا ظلم کیا ہوگا کہ اصل رقم بھی لاؤ اور سود جو بڑا اس کو بھی لاؤ، یہ تم ظالم بن جاؤ گے. اور اگلے لوگ جن پر سود بھی تھا، اصل رقم بھی تھی، اگر اصل رقم بھی نہیں دیتے ہیں تو پتا چلا جس نے قرضہ دیا تھا اس کے لیے تم ظالم ہو. یہ آیت نازل ہو گئی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مکہ بھجوایا، اور اس خط کے آنے کے بعد دونوں قبیلے کے لوگوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے توبہ کی، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد اور پیمان کیا. ایمان کی خوبی ہے مسلمانوں، ایمان کی خوبی ہے کہ آپ الحمدللہ صاحب ایمان ہو. آپ کو جس کمی سے بچنے کی تلقین اسلام کرتا ہے. ابھی نماز میں آپ بڑے اہتمام کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ سارے کاروبار سے کٹ کر کے با جماعت اگلی صف میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھو گے انشاءاللہ. یہ آپ کا جوش ہے، ایمانی جوش ہے. اسی طریقے سے اور معاملات میں ہم کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہی نا کہ ہماری بچی یا ہمارے بچے اپنے بھائی بہنوں کے یا اپنے خاندان قبیلے کے رشتہ داروں کی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، یا ان کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، ان کا ٹھاٹ بھاٹ، ان کا عیش و آرام دیکھنے کے بعد اندر اندر کڑنے لگتے ہیں اور کڑنے لگتے ہیں. اس کڑنے کے نتیجے میں کبھی اس کا اظہار کر جاتے ہیں. تو ہم دکان کی چمک دمک دیکھ کر کے، کاروبار دیکھ کر کے کہتے اتنا ہم سود لے لیں گے، اس دکان سے، اس کاروبار سے ہم قرض اتار لیں گے، تھوڑا سا سود دینا پڑے گا. لیکن بچے کی من چاہی بات کر لیتے ہیں. اللہ گواہ ہے، مستقبل اللہ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لاک ڈاؤن کے معاملے نے بہت سارے شر کے معاملے کو خیر سے اور خیر کے معاملے کو شر سے بدل دیا. ساری تدبیر آپ کی فیل رہ گئی. اس ناطے جب تک مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تب تک ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جہاں اللہ رب العالمین کا فیصلہ نہ آئے. لہذا چادر اتنی پھیلانی ہے یا پاؤں اتنا پھیلانا ہے جتنی چادر لمبی ہو. میں نے پلوا ہاؤس میں آج سے 11 سال پہلے موقع ملا تھا تقریر کرنے کا. اقبال گیلانی کی کتاب کا مطالعہ کیا تھا، مغربی تہذیب ایک طرز معاشرت، اسلامی تہذیب ایک طرز معاشرت. اس میں ایک واقعہ پایا کہ وڈیرا قوم ہے، ممکن آپ لوگ جانتے ہو، میں تو نہیں جانتا ہوں، میری یوپی میں تو نہیں ہے. وڈیرا قوم میں ایک مزاج ایسا بھی بنا ہوا ہے کہ جب بچی کی شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے
اور قوم کے اندر جہیز بہت عام ہے، لمبا خرچہ کھانے میں کرنا پڑتا ہے، تو لوگ اپنے بچی کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں۔ بولو، اپنے بچی کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں۔ شکل کیا بنتی ہے؟ عورتیں جمع ہوتی ہیں، جمع ہونے کے بعد شاندار طریقے سے قرآن کے رہ کر رکھا جاتا ہے۔ رکھنے کے بعد وہ عورتیں جو بیوہ ہوتی ہیں، جن کا شوہر مر چکا ہوتا ہے، وہ عورتیں جمع ہوتی ہیں، انتہائی سادگی کے انداز میں قرآن لیتی ہیں، بچی کے گود میں دے دیتی ہیں کہ آج کے بعد بچی کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے، اب کسی مرد کے لیے حلال نہیں ہوگا، اس کی شادی مرد کرے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو میں نے وہاں پہ کہا تھا، اس شادی میں جتنا آپ نے خرچ کیا ہے، تمہارے قوم کی ایسی بیٹی بھی آئی ہوگی جو جوان ہوگی، لیکن باپ بھاٹے کا مزدور ہوگا، باپ کسی کا ملازم ہوگا، محدود تنخواہ پانے والا ہوگا، گھر کا خرچ مشکل سے چلا رہا ہوگا، لیکن بچی جب اس حال کو دیکھے گی، میری سہیلی کی شادی آج پیوا ہاؤس میں ہوئی ہے، کیا میرا باپ بھی ایسا کر سکے گا؟ تو تمنائیں، یا اگر بچیاں اس وقت ٹیس ماریں کہ یار تیری شادی کہاں ہوگی، تیرے کون سا گارڈن لیا جائے گا، آج اسی حال میں مسلمان مر رہا ہے۔ کوئی سروے نہیں ہے، کوئی سروے نہیں ہے مسلمانوں، ہمارے سماج کی برائی کا کوئی سروے نہیں ہے، جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا سروے ہونا چاہیے کہ بات بچے ایسی بیٹھی ہیں تو کیوں بیٹھی ہیں، لیکن ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بہرحال آپ نے اپنے طور پہ شادی کو آسان بنانے کی جو ایک قومی رواج اپنایا ہے، کیا کہ اجتماعی شادی کرتے ہو۔ کبھی ہمارے پاس فتویٰ آیا تھا کہ اجتماعی شادی جائز ہے ناجائز، تو کتاب و سنت میں ایسی رہنمائی تو نہیں ملتی ہے، لیکن کسی کام کے انجام دینے میں اگر خلاف شرع کام شامل نہیں ہے تو اس کے ہونے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اجتماعی شادی میں اگر آپ صرف بچوں کے نکاح کرا دیجئے اور اسی خرچ کو ولیمے میں کر دیجئے، اور لڑکے لڑکی والے جو لفافہ لینے کا مزاج بنائے ہوئے ہیں اور راتی جوگا فنا کام کرنے والے ہیں، ان تمام پہ بندش کرنے کے بعد اس بات کا اعلان کر دیا جائے شادی سادگی سے ہوگی اور قومی اتحاد جو آپ کے پاس موجود ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کرو گے، تو انشاءاللہ یہ مسلمان ایک مثالی مسلمان بن سکتا ہے۔ سمجھے آپ ایسے علاقے میں ہو، ایسے صوبے میں ہو جہاں قومیت میں اتفاق ہے، تو دین کو لاگو کرنے میں، دین کو مضبوط کرنے میں، دین کا بڑھاوا دینے میں قوم آگے بڑھ کر کے قدم اٹھائے، چاہے اس کا بائیکاٹ کیوں کرنا پڑے تو بائیکاٹ کرے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کعب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف بیچارے غزوے میں شرکت نہیں کیے تھے، اللہ کے نبی نے مدینہ کے مسلمانوں کو کہا تھا ان کا بائیکاٹ کیا جاوے گا۔ اس سے میں دلیل دے سکتا ہوں، آپ مسلمان ہو، الحمدللہ قوم میں اتفاق ہے، قوم کا ذمہ دار ہے، قوم کا صدر ہے، سیکریٹری ہے، اس کے ارکان ہے، آپ سب مل کر کے اس بات کا عہد لے لو کہ سماجی اعتبار سے الحمدللہ ہماری قوم متحد ہے، تو بہرحال برائی کے خاتمے کی جہاں اور شکلیں اپنانی ہے وہیں پہ خرچ کو کم کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ قوم کے ذمہ دار فیصلہ کریں گے، آج کے بعد شادی بچوں سے نکاح میں مسجد میں کی جائے گی، بارات کا تصور ہم ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد ولیمہ کے لیے محدود انداز میں اپنے خرچ کے اعتبار سے کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز بہت بڑی مصیبت سے آپ بچ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا، ہمارے عزیز نے جو کہا تھا کہ عورتیں جو بڑی آسانی سے سود کا کام کر آ رہی ہیں، عورتیں محلے میں گھوم رہی ہیں، چند رقم جمع کر کے سونے کو بچے کے زر بنانے کے لیے قسط بنواتی ہیں۔ عورت بھی سوچتی ہے میرا شوہر اتنا پیسہ کما نہیں پاتا ہے تو لاؤ 100 روپے روز جمع کرتی رہوں گی، ایک مدت تک پیسہ جمع ہو جائے گا اور ہم بچی کا زیور بنوا دیں گے۔ یہ علماء کی جماعت موجود ہے۔ آپ زیور کے تعلق سے یہ ذرا فیصلہ کریں، زیور بیوی کا یا عورت کا ایک زینت ہے، کیا شریعت نے کسی واضح انداز میں اتنا پابند کیا ہے کہ بچی کے ماں باپ کو بچی کو رخصتی کے وقت اتنا سونا دینا پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ سونا بطور گفٹ اور ہدیے تحفے کے بچی کو دیا جا رہا ہے، یہ سونا زیور کی شکل میں جو بچی کو دیا جا رہا ہے اگر گفٹ تحفے ہدیے کی شکل میں ہے تو اتنا حقدار بیٹا بھی ہوتا ہے،
इतना हकदार बेटा भी होता है, लेकिन बेटे को सोचा नहीं जाता है, इसको विरासत का नाम पर निकाल दिया गया और क्या निकाल दिया गया। मुसलमानों, जब इस्लाम के साए से बाहर निकलोगे तो जिल्लत तुम्हारा तक मुकद्दर बनेगी। जब भी आप इस्लाम के निज़ाम से बाहर निकलोगे तो मुसीबत तुम्हारी मुकद्दर बनेगी। इस नाते आपको इस्लाम ने पाबंद नहीं किया है। अच्छी तरबियत, किताब और सुन्नत की बातें, हिदायत का जामा पहना करके भेज दो, ये इस्लाम ने आपको पाबंद किया। बहरहाल मैं ज़िमनी तौर पे बहक गया था, जहाँ भी गया था वापस मैं लौट रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया 3 बातें। अल्लाह से डरना है, असूदी निज़ाम में जो तुम कर रहे थे अब उसको छोड़ देना है। और अगर तुम अब भी बहुत बड़े गासिब हो, बहुत बड़े जालिम हो, दुनिया की चमक दमक में डूबे हुए हो और चाहते हो कि मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो तुम अल्लाह से रसूल लड़ने का ऐलान सुन लो। इब्न अब्बास ने फरमाया है, कल क़यामत के दिन कहा जाएगा तो अपने हथियार को ले और अल्लाह से लड़ने के लिए तैयार हो जा। हथियार ले ले, अल्लाह से लड़ने के लिए तैयार हो जा। लेकिन ईमान जिंदा सलामत था, ईमान जिंदा सलामत था। और आप अल्हम्दुलिल्लाह से तौबा कर लिए, तो सूद लेने वालों, सूद देने वालों, अब सूद के मामले बाहर निकालो, उसके असल रकम वापस करके अब मोहब्बत से रहो। तो मैंने पहली हदीस जो पढ़ी है, उस हदीस पढ़ने का मफहूम ये है कि हराम हलाल की तमीज़ जिसको मिल जाए, हराम हलाल की जिसको तमीज़ मिल जाए, उसको अल्लाह का खास एहसान है। हलाल हराम की तमीज़ जिसको आज के ज़माने में मिल जाए, उसका अल्लाह का खास एहसान है। दलील मैंने क्या पढ़ी, लयातियन अला अन्नास ज़मान, अलबत्ता लोगों पर एक ऐसा ज़माना ज़रूर आएगा कि इंसान परवाह नहीं करेगा माल किस तरीके से कमाया, हलाल से हराम से, हलाल से या हराम से। इस हदीस की वजाहत एक और हदीस से मैं करता हूँ। हदीस किराए अबू सईद खुदरी, जिसको साहिबे फतहुल बारी हज़रत इब्न हज़र रहमतुल्लाह ने नक़ल फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे, सहाबा आपके गिर्द बैठ, जैसे आप लोग बैठे हुए बैठे गए। आपने फरमाया, मुझे अपने बाद तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा खौफ, मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा खौफ यह है कि तुम पर दुनिया कुशादा कर दी जाएगी, दुनिया कुशादा कर दी जाएगी। रावी हदीस अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैंने इसको फैला करके सवाल किया कि अल्लाह के नबी, दुनिया की सारी नेमत जो इंसान के हवाले की गई है वो अल्लाह की नेमत है। सवाल बनाना खूब अच्छी तरीके से, दुनिया की सारी नेमत जो इंसान के हवाले की वो अल्लाह की नेमत है, हम उस अल्लाह की नेमत को पाने के बाद कैसे शर में डूबेंगे? सवाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो नेमत माल की शक्ल में दिया, सेहत की शक्ल में दिया, बीवी की शक्ल में दिया और ना जाने कितनी नेमतें दिया, वो सारी नेमत रब की तरफ से आई हुई हैं। अल्लाह ने नेमत दिया, इस नेमत के पाने के बाद खैर में शर कैसे पैदा होगा? अल्लाह के नबी खामोश रह गए। खामोश रहने के बाद सहाबा ने आपस में कहा कि तुमने कौन सा सवाल किया कि अल्लाह के नबी ने तुझे जवाब नहीं दिया। सवाल करने वालों को भी एहसास हुआ और लोगों को भी एहसास हुआ। थोड़ी देर आपने अपना पसीना साफ किया, फिर फरमाया, ऐन अस्साइल, सवाल करने वाला कहाँ है? सवाल करने वाला कहाँ है? सहाबे रसूल रज़ियल्लाहु अन्हुम अर्ज़ु अन्हु, अल्लाह के नबी मैं, आपने क्या कहा उसको सुनना। कहा, देखो माल खैर है, माल खैर है, खैर के बाद शर कैसे आती है? फिर आपने मुखातब किया मिसाल से। मैं यहाँ महसूस नहीं करता हूँ, हदीस गवाही देती है कि अल्लाह के नबी को जिब्रील ने इस वाक़े को समझाने के लिए एक मिसाल बतलाई, एक मिसाल बतलाई। कहा, देखो तुमने मौसम रबी का ज़माना देखा होगा, मौसम रबी का ज़माना देखा होगा। एक ज़माना आता है, बारिश रुक जाती है, हवाएं तेज़ चलती हैं, धूप तेज़ होती है, सख्त गर्मी का ज़माना होता है,
زمین کی پودے گھاس جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، زمین چکر میدان ہو جاتی ہے۔ مولانا کو دعا بھی کرانی ہے، میں شاید مجھے پہلے بیٹھنا چاہیے تھا، گھڑی سے اپنی صحیح ہے نا؟ تو آپ نے کہا موسم ربی کا زمانہ تم نے دیکھا ہوگا، جب زمین سوکھ جاتی ہے اور پودے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں تو اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے۔ اس کے بعد زمین لہلہا اٹھتی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے، ایک جانور اٹھتا ہے اور اس گھاس کو چرتا ہے، اتنا چرتا ہے کہ پیٹ پھولتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے۔ دوسرا جانور اٹھتا ہے، اسی گھاس کو چرنے جاتا ہے، کچھ زیادہ کھا لیتا ہے، بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا جانور اٹھتا ہے، اسی گھاس کو کھانے جاتا ہے، جتنا معدہ قبول کرتا ہے اتنا کھاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے، درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، جگالی کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، میگنی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ 3 مثال آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے یہاں پہ پہلے ایسے شخص کو بتایا ہے جو دنیا کی نعمت کو لوٹنے میں حلال و حرام کی تمیز کو توڑ دے گا، اور صرف مال جمع کرنا ہوگا۔ اس مال کے جمع کرنے میں حلال و حرام کا پرواہ نہیں کرنا ہے، ماں باپ کا خیال نہیں کرنا ہے، اعزا اقارب کا خیال نہیں کرنا ہے، دوست احباب کا خیال نہیں کرنا ہے، یا میرے اس مال میں اللہ کے بندوں کا کیا حق ہے، کسی کا خیال نہیں کرنا ہے، بس مجھے مال جمع کرنا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے سورہ تکاثر میں اس کی بڑی اچھی توجیہ کی ہے، وقت نہیں ہے مستوجی کو کروں، لیکن اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، بہت اچھا انداز لکھا ہے۔ ایک انسان وہی ہے جو مال کو جمع کرنے میں اللہ کے نظام کیا ہے سب توڑ تاڑ کر کے مال جمع کرنا ہے، اس میں لگ جاتا ہے۔ انسان دنیا میں زندہ ہے لیکن حلال حرام تمیز توڑنے کے ناطے وہ مر چکا ہے۔ وہ کیا ہو گیا ہے؟ مر چکا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وہ شخص جو جانور کے نبی نے مثال پہلی بیان کی ہے، دنیا کا سماج کا وہ پہلا شخص ہے، وہ پہلا شخص ہے جو صرف مال جمع کرنے کے لیے، ہمارے بعض احباب کیا ہوتے ہیں، مال میں بڑا بننے کے کوئی مقابلہ بناتے ہیں، میرے خاندان کا اتنا مال ہے، میرے پاس اتنا مال ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں پہ وہ صرف مال کو جمع کرنے میں اسلام کے سارے نظام کو توڑ دیتا ہے۔ کیسے آنا چاہیے؟ جمع کرنے میں لگ جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا سماج کا یہ شخص اللہ کی نگاہ میں مر چکا ہے، مر چکا، زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اسی گھاس کو چرنے گیا، اتنا چرا کہ پیٹ پھولا، مر گیا۔ دیکھا آپ نے؟ سماج کا دوسرا شخص آتا ہے، کاروبار میں قدم چلاتا ہے، کبھی غلطی ہوتی جان کر، کبھی غلطی ہوئی بھول کر، کبھی لفظ ہوتی ہے، جھوٹ کی قسمیں کھا لیتا ہے۔ نبی نے یہاں اس کی مثال بیان فرمائی، جو کھاتا ہے بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سماج کا تیسرا شخص وہ ہے جو حق حلال کی تمیز کو ہاتھ میں لیتا ہے، 2 ٹائم میں ایک ٹائم کھاؤں گا پر اپنے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اللہ رزاق ہے، اس رزاقیت پر یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے، حلال حرام کی تمیز کیا ہوتی ہے اس کا میں خیال کروں گا۔ اللہ کے نبی نے 3 مثال بتائی۔ لیکن جو سود خور ہوتا ہے، سودی نظام کا کرنے والا ہوتا ہے اور عام کرنے والا ہوتا ہے، وہ اتنا خود غرض اور اتنا اڑیل، اتنا جو ہے سخت مزاج ہو جاتا ہے کہ غریب کی غربت کا ذرا بھی اس کو احساس ہوتا نہیں ہے۔ لہذا سودی نظام اسی کے دین ہے۔ انہوں نے توریت کے نظام میں یہودیوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سود حرام تو کیا ہے، سود حرام تو کیا ہے، لیکن یہ سود ہمارے آپس کے بیچ میں حرام ہے، لیکن غیروں سے ہم سود لیں گے تو حلال ہوگا۔ ایک ہیرا نکالا۔ آج کمپنیاں اتنے جال بچھا چکی ہیں کہ ہم علماء بھی پریشان ہیں۔ آج آپ اسے شیئر مارکیٹ کا فتویٰ پوچھو، میں صحیح نہیں جواب دے پاؤں گا، کیونکہ شیئر مارکیٹ کی گہرائی میں آپ خود نہیں جا پاتے ہو تو ہم کیا جا پائیں گے، اور آپ کے ایجنٹوں کو اتنا ہی بتایا جاتا ہے، اسی کو بار بار اگلتے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، میرے پاس ایک شخص آیا
اس نے کہا کہ مولانا میں نے جیون بیمہ کرایا تھا، جیون بیمہ کرایا تھا، جیون بیمہ میں میری قسط سالانہ 6480 ہوتی تھی، میرا جو باؤنڈ بنایا گیا اس میں 1 لاکھ لکھا تھا، آج میری قسط پوری ہونے جا رہی ہے، میں جوڑ رہا ہوں تو 1,29,000 کچھ 600 کچھ روپے ہو رہے ہیں۔ تو میں جب جا کر اپلیکیشن دیا اور میں نے سوال کا جواب مانگا کہ آپ نے تو 1 لاکھ بھروایا تھا اور میری قسط آج پوری ہونے جا رہی ہے، 29,000 کیا ہے؟ تو بڑے پیار سے سمجھایا، ذرا آپ بھی غور کرنا کہ بیٹے تم تو مسلمان ہو، تم لوگ ہمدرد خیرخواہ ہوتے ہو، یہ ہماری کمپنیاں جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ لیتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے ممبر بنتے ہو نا، مثلا 100 بنتے ہو، 200 بنتے ہو، 50 بنتے ہو، سب 1 لاکھ کے ممبر بنتے ہو، یہ گھر کے سامان ہو گئے، گھر کے سامان ہو گئے۔ اب آپ میں سے کوئی 2 قسط جمع کیا اچانک مر گیا، اچانک مر گیا تو یہ 29,29,000 روپے آپ کا ڈونیشن اپنے بھائی کے لیے ہے۔ سوال بن گیا، ہم نے تو 1 لاکھ اماؤنٹ بھروایا لیکن آپ سے 29,000 کچھ روپیہ لیا، یہ کیوں لیا تھا کہ اچانک جس کی موت آئے گی وہ آپ مل جل کر اس کی مدد کر دو گے۔ تو اس نے کہا آپ کی کمپنی کیا کر رہی ہے، آپ کی کمپنی ہماری مدد کب کرے گی، یہ تو ہم بھائیوں نے آپس میں کر لیا، آپ کی کمپنی کب کرے گی، آپ کی کمپنی کب کرے گی؟ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ہم میں کوئی نہ مرے، ہم میں کوئی نہ مرے کیونکہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم میں کوئی نہ مرے تو بیٹے یہ جو ہمارے ورکر کام کرتے ہیں ان کا خرچ نکل جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، دیکھا آپ نے، اس ناطے تجارت کی شکلوں کو ایسا پھیلا دیا گیا ہے، ایسا پھیلا دیا گیا ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ سود میں ڈوب چکے ہو۔ لہذا مجھے اتنا کہنا ہے کہ سود کے معاملے میں جتنے سارے کاروبار پھیل چکے ہیں، ان تمام کاروبار کو آپ 1 لفظ یہ ذہن میں رکھو، اور الحمدللہ یہ بات میں نے پہلے بھی کیا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ جماعت اہل حدیث کے افراد ہو، الحمدللہ اس جماعت نے اب تک بلکہ قیامت تک کا ہمارا اعلان ہے کہ سود جتنی شکلوں میں انجام پائے گا وہ تمام کے تمام حرام ہے، قطعاً وہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں کوئی گلی نہیں نکالنی ہے، ہمیں کوئی گلی نہیں نکالنی ہے۔ ہمارے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سود کی شکل جیسی بن کے آئے گی، جو جامع صغیر کی روایت ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرض جو نفع کو کھینچے، جرہ یجرو، کھینچنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں آپ گھر نہیں جانا چاہتا ہوں یا اسکول پڑھنے نہیں جاتا ہوں، باپ گھسیٹ کے لے کے جائے، مار کے لے کے جائے تو پتہ چلا بیچارہ غریب آدمی قرض لیا تھا اپنی پریشانی آسان کرنے کے لیے، اور آپ نے اس پر سود کا بوجھ ایسا ڈالا کہ نہ چاہتے ہی اس کو کرنا پڑتا ہے۔ لہذا مجھے اب اپنے وقت کے اعتبار سے 5 منٹ بات کہنی ہے کہ سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پانچی روڈ کے جو افراد جوانوں بچوں کی ہے وہ بہرحال اللہ انہیں جزائے خیر دے، جن کے بارے میں مجھے سب معلومات ہے کہ اپنے قوم سماج کی بیوہ عورتیں، پریشان عورتوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ فنڈ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو اور مضبوط کیجئے، ملیشیا کی مثال لے لیجئے، ساؤتھ کی مثال لے لیجئے، ان لوگوں نے اپنے زکوٰۃ کے 85% پیسے کو کھڑا کرنے کے لیے تیار کیا ہے کہ غریبی کے خاتمے کیسے کیا جائے، جو ہنر مند ہے اس کو کاروبار کیسے دیا جائے، ہنر کیسے سکھلایا جائے، اس کام پہ لگ جائیے تو انشاءاللہ جو ہے عورتیں آج زکوٰۃ کھا رہی ہیں کل ان کے بچے پر زکوٰۃ دینے والے بن سکیں گے۔ آپ پوری کوشش کیجئے، پوری کوشش کے زکوٰۃ پانے والے حضرات کھائیں نہیں، ان کا کوئی نہ کوئی کام ہو، چھوٹی دکان لگ جاوے، جو عورت کسی گھر کے جھاڑو پوچھا کرنے جا رہی ہے وہ بیچاری کچھ ایسا کام کر کے گھر پہ سب جا کر کے بیٹھ جاوے، ٹھیک ہے۔ لہذا قرآن کی آیت پڑھو، الذین مکناہم فی الارض، یہ مسلمانوں کی جماعت، اور میں کہوں گا سورہ حج کی آیت مدینہ کے مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی جماعت اگر ہم ان کے قدم کو زمین میں جماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پتہ چلا جس سماج میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، ان کا پہلا کام کیا ہے؟ غریب، نادار، محتاج، کمزور کو کمزوری کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا جائے۔ میں کہنا چاہوں گا مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ہندوستان کی دھرتی پہ زکوٰۃ کے نظام میں جتنا لکھا ہے اتنا کسی عالم نے لکھا ہوگا۔
آج ہمارا نظام زکوٰۃ کے ذریعے غریبی کے خاتمے کا ہوتا ہے، اور آج غریبی کے لیے مساجد کے اندر بھی کتنا پیشہ ور لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں، جن کا مستقل پیشہ ہو چکا ہے۔ آپ میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے کبھی بھی عشاء کے بعد مسلم مسافر خانے میں چلے جاؤ، ہوٹلوں میں چلے جاؤ، یہ سارے پیشہ ور ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں۔ اب پورے جودھ پور کی 400-500، میں جس سال آیا تھا اس سال 2002 میں پورے جودھ پور کے اندر 200 مساجد موجود تھی، سارے مساجد کی، آج 500 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ ان کو سال نہیں پورا ہوتا مسجد چکر لگانے کے لیے۔ خبردار سنا، خبردار حنان صاحب اگر موجود ہوں تو میری ان سے گزارش ہوگی، آپ بہرحال اس میں تھوڑا سا مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ جو حقدار ہے ضرور اس کا تعاون کے ہونا چاہیے، لیکن جو آفاتی مصیبت کے لایا ہے، جو 20 سال سے یہی کام کر رہا ہے، اس کو قطعاً آپ کو توسیع نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے اسلام نے زکوٰۃ کے ذریعے غریبی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ ایک پیشہ ور دکان میں چکر لگانے والے اور بسنے کے علاقے میں چکر لگانے والے، ان کا مستقل پیشہ ہو چکا ہے، ان کی اولاد اسی کام پہ لگی ہوئی ہے، اور ہمارا اسلام کہتا ہے جب تک اپنا پاؤں مضبوط نہ ہو جاوے۔ آج آپ کے محلے کا کروڑ پتی بیچارہ، اس کا مال ڈوب جاوے، زکوٰۃ اگر ہماری مضبوط ہے اس کو ہم کھڑا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس ناطے پتہ چلا ہمیں پوری دنیا کا چکر نہیں لگانا ہے، ہم جتنے میں سیمت ہیں وہاں پہ زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کریں۔ ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ نماز کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، یا زکوٰۃ کی ادائیگی سے مراد نظام زکوٰۃ کو مضبوط کریں گے، اور بھلائی کے حکم کو عام کریں گے، برائی سے روکیں گے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، مجھے بہت ساری باتیں ذہن میں تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا مجھے 1 گھنٹہ موقع ملے گا، لیکن مولانا کی ترتیب اچھی چل رہی تھی۔ بہرحال لمبی تقریر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ورفل ہو جاؤ، بلکہ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تو نے ہماری آنکھیں نم کی ہیں، دل بیدار کیا ہے، احساس کے اندر جوش پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دونوں پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔